इदारों के खिलाफ आज भी रिकॉर्ड पे क्या क्या बयानात नहीं दिए, क्या क्या बयानात नहीं दिए। वो सारे वजीर बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, क्या क्या बयानात नहीं दिए। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उसके 1% भी नहीं था जो इनके लोगों ने, पीडीएम की जमातों के लोगों ने कहा इदारों के बारे में, इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में, अदालतों के बारे में, हमारी फौज के बारे में। फवाद चौधरी ने 1% भी वो बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से नहीं की। लेकिन बर्ताव देखे कितना डिफरेंट है। एक तरफ वजीर बैठ गए और एक तरफ फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया जाता है। मैं खास आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कहता फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है फवाद, पता नहीं पीटीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, मैं आम आदमी के साथ इक्वेट करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। यहां राजा रबानी साहब बड़ी किताबें खोल खोल के पढ़ते थे, इंतजार कर रहे हैं उनका आए और यही किताब अब भी खोले। हमारी हुकूमत में रोज किताब खुली होती थी। जनाब चेयरमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज, इसी अंदाज में आर्टिकल 14, the dignity of a man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. आर्टिकल 14 मौजूद है। और भी आर्टिकल्स हैं, बात लंबी हो जाएगी। कल फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया, हथकड़ियां हाथों में लगी हैं और चेहरे पे कपड़ा डालकर, क्या वो दहशतगर्द है? क्या दहशतगर्द है इमरान खान? मुझे यह बताएं कि अगर इंसाफ के लिए आवाज उठाना, कलमा हक की सदा बुलंद करना, गरीब की बात करना, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बात करना दहशतगर्दी है, तो इमरान खान फिर दहशतगर्द है, वो है दहशतगर्द। तो जब आप बात करते हैं ना बड़ी बड़ी यहां पे, तो देख ले, आपने सही कहा, इक्तदार तो आने जाने की चीज है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बारियां लगाई हुई है, बारियां 30-35 साल से बारी बारी आके खेलते हो। ये आप लोग हैं जिन्हें ताकत के नशे ने तबाह बर्बाद किया है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, सिर्फ इनकी वजह से। बड़ी अच्छी बात की सेनेटर फारूक एच नाइक ने, झंडा, भाई झंडा किस लिए? झंडा आज 75 से ज्यादा कैबिनेट के मेंबर्स हैं, बताएं क्या कर रहे हैं वो? यहां तो खाली होती है लाइन, बैरू ने बोलते अरे चीज, वाह वाह वाह, आओ जी आओ जी, टप्पर से टप्पर, देखो जी मेरा ऑफिस, मेरा गाड़ी, मेरा झंडा, बस ये हो रहा है। किसी को गरीब की फिक्र नहीं, किसी को गरीब की फिक्र नहीं है। आप कीमतें देखें, आटे की, चीनी की, दालों की, सब्जियों की, आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन इन्हें फिक्र नहीं है। ये इनके दौर का ना सर, सर्वे, सर खत्म करो, इकोनॉमिक सर अभी शॉर्ट सर्किट पे आना मैंने। ये फवाद चौधरी साहब के हवाले से गुफ्तगू का आगाज हुआ आज ऐवान में। जनाब अली, किसी की भी गिरफ्तारी और किसी का भी जेल जाना, किसी का भी अदालतों में रुलना और किसी का भी इस तरह से मीडिया पे चर्चा होना, हथकड़ियों में जकड़ा होना, मुंह पे कपड़ा होना, ये कोई दिल खुशकुन मनाजर नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर इन मनाजर से लुत्फानंदोज होता है या खुश होता है, तो मेरा ख्याल ये है कि उसके अंदर ना पाकिस्तानियत की कोई रमक है, ना इंसानियत की कोई रमक है। सो हमारे हजार सियासी इख्तलाफात सही, और फवाद चौधरी साहब जो कुछ कहते रहते हैं उससे भी इख्तलाफ सही, लेकिन मैं समझता हूं कि जब मैंने उन्हें कल हथकड़ियों में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत रंज हुआ। जब मैंने देखा कि एक दहशतगर्द की तरह उनके मुंह पे कपड़ा पड़ा हुआ है और उनको अदालत में ले जाया जा रहा है और पैरों इंतजार कराया जा रहा है कि कमरा खाली हो या वहां जगह बने या जज साहब आए, उस पे भी मुझे दुख हुआ। मैं अफसोस का इजहार करता हूं और तवक्को रखता हूं कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये एक महज़ब मुआशरा है, एक महज़ब कौम है हम, अगर हमारे साथ कोई गैर महज़ब रवैये इख्तियार किए गए हैं और हम उन रवैयों को आगे लेके चलेंगे तो उन रवैयों को तकवीयत मिलेगी और ये सिलसिले फिर दायमी हो जाएंगे। कल फिर उनकी हुकूमत आएगी तो कहेंगे जी कि हमारे साथ ये हुआ था, फवाद चौधरी के साथ ये हुआ था, लिहाजा हम
فلاں کے ساتھ بھی کریں گے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اگر کوئی اس کے اوپر FIR درج ہو گئی ہے, تو ہمارے ہاں ضابطۂ تعزیرات موجود ہے, قانون موجود ہے, آئین موجود ہے. مہذب طریقے سے کارروائی کیجیے. آدھی رات کو گھر سے اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. ایک آدمی جو بھاگا نہیں جا رہا اس کو ہتھکڑیوں میں جکڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میں اس پہ اپنی طرف سے شخصی طور پہ, ذاتی طور پہ اس پہ بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اسی طرح سے میں نے اسی کمیٹی میں نے کہا کہ رائٹ آف بیل جو ہونی چاہیے اینڈ فریڈم فرام ٹارچر اینڈ انیوژل پنشمنٹس. تو وہاں مذاق بنایا گیا کہ انیوژل پنشمنٹ کیا ہوتی ہے. تو انیوژل پنشمنٹ وہ ہوتی ہے جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے, جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے, جو گل صاحب کے ساتھ ہوا. میں نے کہا کہ ایک عزت نفس ہوتی ہے, جب اس کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے کروئل اینڈ انیوژل پنشمنٹ. اس کے علاوہ مارنا, ٹارچر استعمال کرنا ٹو ایکسٹریکٹ ایویڈنس, یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے انیوژل پنشمنٹ. اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا. اب جب خود پہ آئی ہے بات, اس کو پارٹی لائنز کے بیسس پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اب جب یہاں آئی بات, جب سب کو تکالیف ہوئی, ہم تو اس پروسیس سے گزرے, ہمیں تو پتا ہے کہ بے وجہ عدالتوں میں اریسٹ کیا جائے, عدالتوں میں گھسیٹا جائے, ڈیتھ سیلز کے اندر رکھا جائے, ہر قسم کی زیادتی کی جائے. ہم نہیں بولے, ہم نے برداشت کیا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ برداشت کیا. اور ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہیں اور یہ چیلنجز ہیں پولیٹیکل پروسیس کے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, آج تک نہیں سیکھا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی. انہوں نے اپنا طریقہ کار شاید بدل دیا ہو. سیاست جہاں جو ہے وہ اپنی رائٹس کو خود ہی سرنڈر کرتے ہیں, اپنے اختیارات کو بھی خود ہی سرنڈر کرتے ہیں, پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جو مقدمات عمران خان کے دور میں بنائے گئے وہ ان کے بنائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے شاید کنسنٹ دے دی ہوگی, لیکن بنانے والے کوئی اور تھے. اس لیے کہ وہ معاشرے کے اندر انتشار ہی دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو, فارمر پرائم منسٹرز کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی, ایکس منسٹرز کو بھی, MNAs کو بھی, ان کو گرفتار کیا, ان کو جیلوں میں بھیجا, اور ان کے ساتھ جو ہیوملیٹنگ ٹریٹمنٹ کی گئی وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن تو بالکل دیکھیں نہ کدھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وزیرستان میں کھڑا ہے. جی دوست محمد خان صاحب. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں پہلے فواد چودھری کے بارے میں بات کروں گا. سر, فواد چودھری نے کیا کہا تھا چیف الیکشن کمشنر کو؟ صرف منشی کہا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منشی بہت آنریبل لفظ ہے اس کے لیے, چیف الیکشن کمشنر کے لیے. جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں اگینسٹ PTI, میں تو اس کو چپراسی کہوں گا نون لیگ کا. دوسری بات سر, ابھی رپورٹیں آئی ہوئی ہیں کہ سر PTI جو خیبر پختونخوا میں جو سیٹیں بک رہی ہیں, وزارتیں بک رہی ہیں, اور بڑے بڑے سیٹ جو ہے نا وہ منسٹر بنتے جا رہے ہیں. سر کلا جو ہے نا 4 پارٹیاں اس میں انوالو ہیں. ایک JUI ہے, ایک نون لیگ ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے, اور ایک ANP ہے. ان کا پول ہے اور اس میں جاتے ہیں اور وہاں بولیاں لگتی ہیں اور ان کو منیشیا الاٹ ہوتی ہے. یہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اب سر میں ایک شعر سے شروع کرتا ہوں کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں. سر جی, میں نقیب اللہ مسعود اور ان کے 450 ساتھیوں کا جو راؤ انور نے قتل کیے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں, اور آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے قانون کی بالادستی, میں کہتا ہوں اس سے پستی اور کوئی نہیں ہے. سر ہم مسعود قوم ہیں, وزیرستان کے, یہ وہ قوم ہے جو ایشیا میں سب سے پہلے ایئر بمبارڈمنٹ جو ہوئی تھی وہ انگریزوں نے مسعود قوم پہ کی تھی. سر ہمارے جو ہیروز تھے اس وقت کے ہیروز, ان کے پاس شعر جو ہے نا میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اپنے پشتو زبان میں. شاید ہمارے پشاوری میں نہ سنا ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ کر لینا. جی, وہ ایک زارخان ہمارا ایک لیڈر تھا سر,
وہ کہتے ہیں زرخان پہ خدائی کڑائی قسم دائی، زرخان پہ خدائی کڑائی قسم دائی کیا دل خلا ڈنگا یہ زرخان ملینا. کہتے ہیں زرخان نے قرآن پہ قسم کا ہے کہ جب اس کا دلخیلا اس کے گاؤں کا سر گاؤں تھا، اس کو انگریز پوری اس کے ساتھ ڈویژن کے ساتھ جب وہ آ رہی تھی تو اس نے اپنے قوم کو یہ بتایا، یہ بتایا. دوسری جگہ سر ہمارا ایک اور بڑا مشہور جگہ ہے جہاں پہ طالبانوں کے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے، وہ کوٹکائی ہے. کوٹکائی بہت مشہور صاحب آئیے پہنچ چکی تھی، بعد میں یہ واپس ہوئے. سر وہاں پہ ایک ہمارا دوسرا لیڈر تھا، وہ کہتے ہیں کہ مٹکا چگا شاہی بالکا مٹکیا چگا شاہی بالکا سام کوٹ کی طرف رنگی روحلی دینا. اردو کہتے ہیں مٹکا اس کے بیوے کا نام سینیٹر تھا. افنان اللہ، آپ کا موبائل ضبط کر دوں گا، آئندہ موبائل نہ نکالیں پلیز. جی مٹکا اس کی بیوی کا نام تھا. کہتے ہیں آپ جلدی آگ لگائیں، صبح کا ٹائم تھا تاکہ میں اور میرا بندوق مجھے دے دیں. کوٹکائی پہ کہتے ہیں فرنگی آئے ہوئے ہیں. سر اس نقیب اللہ مسعود کی وجہ سے 2017 میں جو پشتون اپرائزنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پختون تحفظ موومنٹ بنا، آج وہ چنگاری کو ہم دوبارہ آگ میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے سر یہاں قانون کی دھجیاں پہ کھیلی جا رہی ہیں، میں یہ سپریم کورٹ کے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو اربوں روپے کے پیسے ہمارے قوم کے کھا جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اگر ہم انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو بند کر دیں. ہمارا عظیم لیڈر چیئرمین، اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کا قاتلانہ حملہ ایسے ہے جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو میں تھینک یو سر. آپ نے کہا تھا 2 منٹ، 5 منٹ ہو گئے. تھینک یو سر. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.